یوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز مجھے تو بنا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے معزز سامعین، ناظرین، آج لائیو آنے کا مقصد دور حاضر میں جو لاک ڈاؤن کی شکل میں اور کرونا بیماری کی وبائی شکل میں جو پابندیاں حکومت نے لگائی ہوئی ہے مساجدوں کے تعلق سے، اجتماع کے تعلق سے، ان قریب رمضان شریف شروع ہونے والا، تو کچھ مسائل میرے موربی کے مسلمانوں کو درپیش ہیں، جن میں سے اکثر واٹس ایپ کے ذریعے سے مجھ سے سوالات کرتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک ایک سوال کو تحریر میں کرتا ہوں روزانہ، لیکن پھر کچھ حضرات کے مشوروں سے کہ لائیو بھی کیا جائے، تاکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو پڑھ نہیں پاتے یا سمجھ نہیں پاتے، تو اس وجہ سے آج تراویح کے تعلق سے، رمضان میں تراویح کے تعلق سے کچھ مسائل آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ تراویح مرد اور عورت سب کے لیے بالاجماع سنت موقدہ، اور اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ اس پر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین نے متابعت فرمائی، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ جامع ترمذی ابواب العلم باب ما جاء فی سنتہ ہی میں حدیث نمبر 2680 جلد 4 صفحہ نمبر 308 میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تراویح پڑھی اور آپ اسے پسند بھی فرماتے تھے، جیسے کہ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں قیام کرے اور ایمان کی وجہ سے اور ثواب کی طلب کرنے کے لیے، اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی صغائر گناہ۔ پھر اس اندیشے سے کہ اس امت پر یہ تراویح فرض نہ ہو جائے، آپ نے کبھی کبھار اسے ترک بھی فرمایا۔ پھر حضرت امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اجمعین رمضان میں ایک رات مسجد کو تشریف لے گئے، لوگوں کو متفرق الگ الگ طور پر نماز پڑھتے یا تنہا نماز پڑھتے دیکھا، کسی کے ساتھ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں تو وہ بہتر ہے، اور سب کو ایک امام ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا، اور پھر دوسرے دن تشریف لے گئے تو ملاحظہ فرمایا کہ لوگوں نے اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع فرما دیا۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور یہی احادیثوں سے
بہقی نے اپنی سند سعید بن یزید سے روایت کیا کہ لوگ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے عہد میں بھی اسی طریقے سے ادا نمازیں 20 رکعتیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ رمضان میں 23 رکعت، بہقی میں اس میں 3 رکعت وطر گنائی۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ رمضان میں لوگوں کو 20 رکعت پڑھائیں۔ اس 20 رکعت ہونے میں یہ حکمت ہے کہ فرائض اور واجبات اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ کل فرائض اور واجبات دن میں 20 رکعتیں ہیں، لہذا مناسب بھی یہی ہے کہ 20 مکمل اور برابر ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا وقت یعنی تراویح کا وقت فرض عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، وطر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد بھی۔ تو اگر کچھ رکعتیں اس کی باقی رہ گئی اور امام وطر کو کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وطر پڑھ لے، پھر باقی ادا کر لے، جبکہ فرض جماعت سے پڑھے، اور یہ افضل ہے کہ اگر تراویح پوری کرے اور وطر تنہا پڑھے تب بھی جائز ہے۔ اور اگر بعد میں معلوم ہو کہ نماز عشاء بغیر طہارت پڑھی تھی اور تراویح اور وطر طہارت کے ساتھ، تو عشاء تراویح پھر پڑھے، وطر ہو گئی۔ تو آج کے زمانے میں ابھی کے دور میں یہ حالات ہیں کہ ہم مسجدوں میں تراویح نہیں پڑھنے جا سکتے، تو ہم گھروں میں تراویح کو ادا فرمائیں گے۔ تو کئی میرے مسلمانوں بھائیوں کا یہ وہم و گمان ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، فوراً ہمیں تراویح پڑھ لینی ہے، کیونکہ اس کے بعد تراویح کا وقت نہیں رہے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ تراویح کو آرام سے عشاء کی نماز پڑھ لیں پہلے، پھر چاہے وطر ساتھ میں پڑھیں، وطر کے بعد تراویح پڑھیں، چاہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں اور تراویح پڑھیں، اور تراویح کے بعد وطر پڑھیں۔ آپ 12 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں تراویح گھر میں اپنے، اور 1 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کی اذان کے بعد فوراً آپ تراویح ہی پڑھیں، بلکہ تراویح کا وقت طلوع فجر تک رہتا ہے۔ طلوع فجر عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ 12 بجے پڑھیں، 1 بجے پڑھیں تراویح، تب ادا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اذان ہوئی، عشاء ہوئی اور ابھی آپ کو تراویح پڑھ لینی ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کرے، آدھی رات کے بعد پڑھیں، تب بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہے، اور قضا تنہا پڑھ لی تو تراویح نہیں بلکہ نفل اور مستحب ہے، جیسا کہ مغرب اور عشاء کی سنتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک دن کی آپ کی تراویح فوت ہو گئی اور دوسرے دن کی صبح ہو گئی تو اب تراویح کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے پڑھی تو وہ نفل نمازوں میں شامل اس کو کر دیا جائے گا، اس کی قضا نہیں ہوتی، تراویح کی قضا نہیں ہے۔ پھر مسئلہ یہ کہ تراویح 20 رکعت میں 10 سلام سے پڑھیں، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں، اور اگر کسی نے 20 پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرتا رہا تو ہو جائے گی، مگر کراہت کے ساتھ، اور اگر قاعدہ نہ کیا تو 2 رکعت قائم مقام ہوئی۔ مطلب کسی نے بنا سلام کے اس بندے نے 20 رکعت پڑھ لی، اور لیکن سلام نہیں پھرا، لیکن 2 رکعت پر وہ قاعدہ کرتا رہا، تو اس کی 20 رکعت نوافل تراویح میں شمار تو ہو جائے گی، لیکن یہ اس نے مکروہ کام کیا۔ لیکن اگر کسی نے 20 رکعت پڑھی اور بیچ میں ایک بھی قاعدہ نہ کیا، بلکہ 20 رکعت میں سب سے آخر میں اس نے قاعدہ کیا، تو پھر وہ پڑھے گا 20، لیکن وہ شمار صرف 2 ہی گنے جائے گی۔ تو صحیح طریقہ یہ کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، 10 سلام سے 20 رکعت آپ تراویح کو پورا فرمائیں۔ پھر احتیاط یہ ہے کہ جب 2 رکعت پر سلام پھیریں تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کریں، اور اگر ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لی تب بھی جائز ہے۔ جس طرح مجھے صبح سوال کیا گیا تھا کہ 20 رکعتوں کی جو تراویح ہے وہ فردن یعنی ہر رکعت کی بھی گھر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو نیت کریں کہ ایک ساتھ بھی کر لیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک
دو رکعت کے بعد نیت کرتے جائیں، دو رکعت کے بعد آپ نیت کرتے جائیں۔ لیکن اگر کسی نے 20 رکعت کی نیت ایک ساتھ کر لی تب بھی وہ جائز ہے۔ مسئلہ تراویح ایک بار ختم کرنا سنت موقعہ اور 2 مرتبہ فضیلت ہے اور 3 مرتبہ افضل ہے۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو ترک نہ کریں۔ مسئلہ امام اور مقتدی، مسئلہ قرات اور ارکان کی ادائیگی میں جلدی کرنا مکروہ۔ آپ جیسے کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں یا پھر آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں تو آپ جو جلدی کھڑے ہوں گے، بیٹھیں گے، جو صحیح طریقے سے بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے، ارکان دین کو آپ پورا نہیں کریں گے تو آپ مکروہ کریں گے۔ جتنی ترتیل زیادہ ہوگی بہتر ہے نا، جس قدر حروف اچھی طریقے سے ادا کریں گے تو یہ بہتر ہے۔ یوں ہی تعوذ اور بسم اللہ تسبیح چھوڑ دینا بھی مکروہ ہے۔ جلد بازی میں لوگ اٹھنے بیٹھنے کا خیال نہیں کرتے، اکیلے پڑھیں یا پھر ایسی جگہ پر تراویح پڑھیں تو جہاں تسبیح میں اور بیٹھنے اٹھنے میں آتی ہے تو یہ سب اس نے مکروہ کیا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہر 4 رکعت پر اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی۔ پانچویں تراویح اور وتر کے درمیان اگر بیٹھنا لوگوں پر گرا نہ ہو تو پھر نہ بیٹھیں۔ تو ہر 4 رکعت کے بعد تسبیح پڑھیں، بیٹھیں۔ لیکن اگر آپ جیسے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو ہر 4 رکعت کے بعد آپ نہیں بیٹھتے ہیں بلکہ مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں تب بھی کوئی دقت نہیں، لیکن احسن طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت کے بعد آپ بیٹھیں اور تسبیح پڑھیں، اور اتنی دیر تک، اگر کوئی کہے کہ کتنی دیر تک بیٹھیں تو آپ اتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہو جتنی دیر تک آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ کو نماز پوری کر لینی چاہیے، اور اس بیٹھنے میں اختیار ہے کہ آپ چپ ہو کر بیٹھیں، کلمہ پڑھیں، کچھ تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، یا کچھ بھی چیزیں کریں آپ، مطلب کچھ بھی تسبیح پڑھیں جیسے سبحان اللہ ملکی جو تراویح میں پڑھائی جاتی ہے۔ مسئلہ ہر 2 رکعت کے بعد 2 رکعت پڑھنا مکروہ ہے، یوں ہی 10 رکعت کے بعد بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ یعنی آپ 4 رکعت کے بعد بیٹھ سکتے ہیں، آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تھکان لگ گئی تو آپ ہر 2 رکعت کے بعد نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ آپ کو 4 رکعت کے بعد ہی بیٹھنا۔ اگر آپ بیٹھے تو پھر آپ نے مکروہ کام کیا۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، اگر مسجد کہ سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر کسی نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گناہگار نہیں، مگر جو شخص مقتدا ہو کہ اس کے ہونے سے جماعت پڑھی ہوتی ہے چھوڑ دی جائے گی تو لوگ کم ہو جائیں گے، بلا عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کئی لوگوں نے اس طرح سوال کیا کہ اب لاک ڈاؤن ہے، مسجدوں میں ہم جا نہیں سکتے، تو کیا تراویح گھر میں ہو سکتی ہے؟ کہ وہ صرف مسجدوں میں نہیں، تراویح مسجد میں پڑھنا افضل ہے، لیکن آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہ ادائی ہوگی، اس میں کسی قسم کی خامی نہیں آئے گی، جماعت کا ثواب نہیں ملے گا جو آپ نے تنہائی میں اپنے گھر میں پڑھی۔ آپ 3-4 حضرات ہوں تو گھر میں بھی آپ جماعت سے تراویح پڑھ سکتے ہیں، وتر پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، لیکن آپ تنہا پڑھیں تب بھی وہ ادا ہو جائے گی۔ اب آج کل اکثر رواج ہو گیا ہے کہ حافظ کو اجرت دے کر تراویح پڑھاتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ دینے والا اور لینے والا دونوں گناہ گار ہیں۔ اجرت صرف یہی نہیں کہ پیشتر مقرر کر لے، یعنی اجرت اسی کو نہیں کہا جائے گا کہ آدمی پہلے سے مقرر کر لے کہ بھائی میں آؤں گا تو آپ مجھے 10,000 روپیہ دیں گے تراویح کا، تو یہ تو دینے اور لینے والا گناہ گار ہے۔ بلکہ اجرت تو اسی کو بھی شریعت مانے گی کہ اس بندے کو، حافظ کو پتہ ہے کہ یہاں میں جاؤں گا تو یہ لوگ مجھے 10-20 ہزار یا 50,000 روپیہ تراویح پڑھانے کا دیں گے، تب بھی وہ اسی میں شامل ہے، وہ اس کو لینا گنہگار ہے۔ بلکہ اگر معلوم ہو کہ یہاں کچھ ملتا ہے اگرچہ طے نہ ہو تب بھی یہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ المعروف کالمشروط، یہاں اگر یہ کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا، پہلے سے حافظ کہہ دے یا کچھ نہیں لوں گا، اس کے بعد لوگ حافظ کی محبت سے خدمت کرے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب کئی حضرات تو ایسے ہیں جو ناراض ہو جاتے ہیں، امام صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، کہ
تراوی نہیں پڑھائیں گے، آپ نہیں دیں گے تو ناراض ہو جائیں۔ تو یہ دینا اور لینا کوئی اگر طے کرتا ہے تو یہ گناہ ہے، اور لینے اور دینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے، اور حافظ کے لیے وہ مال جائز بھی نہیں ہے۔ یہ فتوائے ہندیہ، فتوائے عالمگیریہ، کتاب الصلاۃ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 پر مسئلہ درج ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا مسجد کے تعلق سے کہ ایک امام 2 مسجدوں میں تراویح پڑھاتا ہے، اور اگر دونوں میں پوری پڑھائے تو ناجائز، اور مقتدی نے 2 مسجدوں میں پوری پڑھی تو حرج نہیں، مگر دوسرے میں وطر پڑھنا جائز نہیں، جبکہ وہ پہلی میں پڑھ چکا ہوں۔ اگر گھر میں تراویح پڑھ کر مسجد میں آیا اور اب امامت کی تو امامت کرنا مکروہ ہے۔ مثلا اگر کوئی امام صاحب آگے پیچھے ٹائم ٹیبل ہو تو دونوں مسجدوں میں وہ جا کر تراویح پڑھائیں گے، تو امام صاحب جب دونوں مسجدوں میں جا کر پڑھائیں گے تو دونوں مسجدوں میں امام صاحب کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں مسجدوں میں وہ پوری نہ پڑھائیں۔ اگر انہوں نے پوری تراویح پڑھائی تو انہوں نے ناجائز کام کیا، لیکن اگر مقتدی ہے، پڑھانے والا نہیں، پڑھنے والا دونوں مسجدوں میں گیا، ایک مسجد میں گیا اس کے بعد دوسری مسجد میں گیا، دونوں جگہوں پر اس نے 20 رکعتیں پڑھی تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس نے کوئی غلط ناجائز کام نہیں کیا، وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، وطر اگر وہ پہلی جگہ پڑھ چکا ہے تو وہ دوسری جگہ جہاں تراویح پڑھنے جا رہا ہے وہاں وطر وہ نہیں پڑھ سکتا۔ لوگوں نے وطر پڑھ لی، اب دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تنہا پڑھ سکتے ہیں، جماعت کی اجازت نہیں۔ لوگوں نے تراویح پڑھ لی، اب دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں اسی مسجد میں وہی لوگ، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب الگ الگ پڑھو اپنی، اب وہ جماعت نہیں کر سکتے، وہ ایک بار انہوں نے جماعت کر لی بس ہو گیا۔ پھر مسئلہ یہ کہ افضل یہ کہ ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھیں اور 2 کے پیچھے پڑھنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ پوری تراویح امام بدل دے، مثلا 8 ایک کے پیچھے پڑھیں اور 12 دوسرے کے پیچھے پڑھیں۔ پھر ایک مسئلہ ہے، یہ فتوائے عالمگیریہ، کتاب الصلاۃ، باب الخامس، جلد 1 صفحہ نمبر 85 پر یہ درج ہے کہ نابالغ کے پیچھے بالغین کی تراویح نہیں ہوگی، اور یہی صحیح ہے۔ نابالغ جو کوئی بچہ ہے وہ قرآن سنا رہا ہے تو اس کے پیچھے بالغین کی تراویح نہیں ہوگی۔ پھر مسئلہ رمضان شریف میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، چاہے اسی امام کے پیچھے پڑھیں جس کے پیچھے عشاء اور وطر تراویح پڑھی ہو، یا پھر دوسرے کے پیچھے پڑھیں۔ یعنی اگر آپ رمضان شریف میں وطر جماعت سے صرف اور صرف رمضان شریف میں جائز ہے، اس کے بعد رمضان کے علاوہ وطر کو جماعت سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ لیکن اگر رمضان شریف میں وطر جماعت کے ساتھ اسی امام کے پاس جس کے ساتھ اس نے تراویح اور عشاء پڑھی وہ اس کے پاس تو پڑھے، لیکن اگر وہ دوسرے کے پاس پڑھا جس کے پیچھے اس نے عشاء نہیں پڑھی ہے تو وہ جماعت میں تراویح میں اس کے ساتھ وہ شامل ہوگا، تب بھی اس کی تراویح پیچھے ہو جائے گی۔ پھر مسئلہ یہ جائز ہے کہ ایک شخص عشاء اور وطر پڑھے اور دوسرا تراویح، جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر کی امامت کرتے تھے، اور ابی ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح پڑھاتے تھے۔ تو مسئلہ یہ کہ عشاء اور وطر کوئی اور پڑھائے اور تراویح کوئی اور پڑھائے تو اس طرح بھی وہ پڑھا سکتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ سب لوگوں نے عشاء کی جماعت ترک کر دی تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑھے۔ ہاں، عشاء جماعت سے ہوئی اور بعدوں کو جماعت نہ ملی تو جماعت تراویح میں وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ مطلب کسی نے عشاء پڑھی ہی نہیں ہے اور عشاء پڑھی نہیں ہے اور تراویح پڑھنا انہوں نے جماعت سے شروع کر دیا تو وہ نہیں کر سکتے، پہلے انہیں عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد وہ تراویح کا اہتمام کرے۔ عشاء کی سنتوں کا سلام نہ پھیرے اور اسی میں تراویح ملا کر شروع کر دے تو وہ تراویح نہیں ہوئی۔ کوئی بندہ عشاء کی سنتیں پڑھ رہا ہے، جیسے گھر میں عشاء کی سنتیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے عشاء کی سنت کی نیت کی، اب وہ سلام نہیں پھیر رہا ہے بلکہ اس کے بعد فوراً ہی 20 رکعت اس نے شروع کر دی، یعنی تراویح کو اس میں شامل کر دیا، تو وہ تراویح نہیں گنی جائے گی، وہ نفل نماز گنی جائے گی۔ تراویح بیٹھ کر
پڑھنا بلا عذر مکروہ ہے، اور بعضوں کے نزدیک تو وہ تراویح ہوگی ہی نہیں۔ بعد میں در مختار میں اس کی مسئلے کو درج فرما دیا گیا کہ بنا شرع عذر آپ بیٹھ کر تراویح نہیں پڑھ سکتے، اور بعض ائمہ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بیٹھ کر تراویح پڑھی تو وہ تراویح ہی نہیں ہوئی۔ مقتدی کو یہ جائز نہیں کہ بیٹھا رہے جب کہ امام رکوع کرنے کو ہو تو کھڑا ہو جائے، کیونکہ یہ منافقت کی مشابہت ہے، یہ بہت عام ہے۔ مقتدی کو یہ جائز نہیں کہ بیٹھا رہے جب کہ امام رکوع کرنے کو، اور اس میں کئی لوگ سستی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا قاموا الی الصلاۃ فقاموا قصالی۔ منافق جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو تھکے جی ہارے سستی کرتے ہیں۔ مسئلہ امام سے غلطی ہوئی کہ کوئی سورہ یا آیت چھوٹ گئی ہو تو مستحب ہے کہ وہ پہلے پڑھ کر پھر آگے پڑھے۔ اب مسئلہ یہ 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا، کھڑا ہو گیا، تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو وہ بیٹھ جائے، اور اگر سجدہ کر لیا ہو تو وہ 4 پوری کرے، مگر یہ 2 شمار کی جائے گی، جو 2 پر بیٹھ چکا ہے تو 4 ہوئی، ہے نا۔ اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے، قاعدہ نہ کیا، تیسری کا آپ نے قاعدہ نہیں کیا، تیسری کا آپ نے سجدہ نہیں کیا، اس سے پہلے آپ واپس لوٹائیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے 4 میں ایک ہی قاعدہ کیا، بیچ میں نہیں کیا، آخر میں کیا، تو پھر وہ 4 نہیں 2 ہی رکعت گنی جائے گی۔ مسئلہ 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا، اگر دوسری پر بیٹھا نہ تھا تو نہ ہوئی، اور ان کے بدلے 2 رکعت پھر وہ پڑھے گا۔ کسی بندے نے تیسری پر 2 پر نہیں بیٹھا بلکہ بھول کر تیسری میں کھڑا ہوا، اور تیسری پر اس نے قاعدہ کیا اور سلام پھیرا، تو اس کی نماز ہی نہیں، واپس اسے 2 رکعت پڑھنی۔ لیکن اگر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کیا، پھر تیسری کو کھڑا ہو گیا، تیسری کو بھی قاعدہ کیا، سلام پھیرا، تو اس کی 2 رکعت گنی جائے گی۔ مسئلہ وتر پڑھنے کے بعد لوگوں کو یاد آیا کہ 2 رکعتیں رہ گئی تو جماعت سے پڑھ لیں، اور آج یاد آیا کہ کل کی وہ رکعتیں رہ گئی تھی تو وہ جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی کسی نے وتر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد اسے یاد آیا کہ بھائی وتر پڑھنے کے بعد لوگوں کو یاد آیا کہ 2 رکعتیں رہ گئی تھی تو جماعت سے پڑھ لیں، اور آج یاد آیا تو کل کی 2 رکعتیں رہ گئی تھی تو وہ جماعت پڑھنا مکروہ ہے۔ تو یہ کافی مسائل ہیں تراویح کے تعلق سے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں ہی تراویح ہوگی، آپ اپنے گھر میں تراویح پڑھ سکتے ہیں، اور تراویح بلا شک و شبہ ہو جائے گی۔ تراویح مرد اور عورت دونوں پر ہے کہ وہ دونوں سنت موقدہ کو ادا فرمائیں۔ رمضان شریف میں حکومت نے جو ابھی کے جو معاملات ہیں اس سے آپ سے گزارش بھی ہے کہ تراویح یہ سنت کفایہ ہے، لیکن اپنی جان کو بچانا اور ہلاکت میں ڈالنا، اپنی جان کی حفاظت کرنا، یہ ہم پر واجب ہے۔ تو میں اپنے موربی کے تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ روزوں کا، سحری، افطاری کا، تراویح کا اپنے گھر میں ہی اہتمام کریں۔ ہاں، جو معمول ہے کہ 4-5 حضرات مساجدوں میں امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، دوسرے 2-3 حضرات ہیں وہ پڑھتے ہیں، تو وہ صحیح ہے، لیکن آپ لوگ مسجدوں میں نہ جائیں جب تک کہ گورنمنٹ نے 3 تاریخ تک یہ لاک ڈاؤن کا بات کہی۔ اب بات رہی لاک ڈاؤن کے بعد کی بات، تو اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا کہ 3 تاریخ کے بعد حالات کیا۔ ابھی جو بتائی جو چیزیں جا رہی ہے وہ تراویح 3 تاریخ سے تک ہی ہے، جب تک کہ یہ لاک ڈاؤن، کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں 5 وقتہ، اور تراویح کو بھی اپنے گھر میں آپ ادا کریں۔ رمضان شریف میں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی مسلمان مقیم ہو اور معذور نہ ہو، وہ کھاتا پیتا نظر آئے،
وہ کھاتا پیتا نظر آئے، آپ باقاعدہ اسے ڈانٹ سکتے ہیں، اس کو محفل سے اٹھا سکتے ہیں، یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم خود اٹھ کر برا جان کر وہاں سے اٹھ سکتے ہیں۔ اگر آپ علل اعلان فرائض اور واجبات کو چھوڑیں گے، گناہ کبیرہ کریں گے، نمازوں کو چھوڑیں گے، رمضانوں میں جو فرض ہے چاہے زکوٰۃ ہو، روزے ہو، اس کو چھوڑیں گے، تو یہ بیماریاں کم نہ ہونی، پریشانیاں کم نہ ہونی، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہی ہے۔ تو باہر اگر آپ کسی کو دیکھو کہ وہ معذور بھی نہ ہو اور مسافر بھی نہ ہو، ہے نا، صحت مند ہو اور اس پر روزہ فرض ہو، وہ مقیم ہو، گاؤں کا ہی ہو، تو پھر آپ سختی سے اسے کہیں، اسے ناراض ہو جائیں، اسے غصہ کریں، اسے کھڑا کر دے یا خود کھڑے ہو جائیں، خود کھڑے ہو جائیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوئی تو روزے کی حالت میں علل اعلان کھانے کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اتنی سخت سزا دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیجیے۔ پھر اب یہ لاک ڈاؤن ہوا، رمضان شریف میں اکثر ہم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو لوگوں نے کئی طرحوں سے مجھے سوال کیا کہ ہم زکوٰۃ کا اناج بنا کر لوگوں کو کھلا دیں تو کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو اگر آپ نے زکوٰۃ کے مال کو کھانا بنوایا اور اس کے بعد کھلا دیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چاہے غریب مسلمان ہی کیوں نہ کھانا کھائے، تب بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ آپ وہ اناج یا مال اس کو دے دیتے، وہ یہاں سے لے جاتا، قبضے میں لے لیتا، پھر وہ کھاتا، جو بھی کرتا، تب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے زکوٰۃ کے مال سے کھانا بنایا اور اس میں ان لوگوں نے بھی کھانا کھایا جن پر زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، تو پھر جس نے یہ مال دیا اس کی زکوٰۃ کھڑی رہے گی۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے تعلق سے ہر طریقے سے دین کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے کئی حضرات اٹھے، اور کیونکہ انہیں علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، تو وہ اپنی جانکاری کے تحت اچھا ہی کام کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، اس حالات میں انسانوں کی مدد کرتے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے۔ اسلام میں عبادت ریاضت کے بعد اگر کسی چیز کی تعلیم دی ہے اور پیغمبروں نے بھی تعلیم فرمائی ہے تو وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن زکوٰۃ یہ فرض ہے، یہ عبادت ہے، جن پر فرض ہے وہ عبادت ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ ہمیں اپنی مجاز کے مطابق زکوٰۃ نکالیں یا زکوٰۃ کو خرچ کر دیں، یہ عبادت کا معاملہ ہے۔ اس میں کمی اور بیشی اور کوتاہی آپ نے کی، جو شریعت مطہرہ نے جس طریقے سے نکالنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، آپ نے اگر ایسا نہیں دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد سختی کے ساتھ میں اپنے موربی کے مسلمانوں کو اور تمام میرے سامعین کو بھی کہتا ہوں، کسی بھی مسلمان کسی بھی جگہ مدد کرنے کے لیے جانا ہو تو آپ کو یہ جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا گھر ہو کہ جس گھر میں مرد موجود نہ ہو، عورتیں اور بچے اکیلے رہتے ہوں، نابالغ بچے اور بچیاں اور عورتیں رہتی ہوں، تو کچھ حضرات ایسے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا بڑا کام کرتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، رات میں ان کے گھر پر جاتے ہیں اور وہ تقسیم کرتے ہیں، وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ آپ رات کی تاریکی میں کسی بیوہ، یتیم، مسکین یا اکیلی عورت کے گھر پر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کو جانا ہے تو ان کے رشتہ داروں کو، ان کے احبابوں کو لے جائیں اور دروازے کے باہر ہی وہ اہتمام کریں، اناج کو رکھ دیں۔ اب زکوٰۃ کے پیچھے بھی اپنے مفاد لوگوں نے نکال دیے، کیونکہ یہ آسان ہے نا، لوگوں سے زکوٰۃ نکال کر لوگوں میں بانٹنا اور واہ واہی لینا، یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی نماز کے لیے
گھر میں جا کر سب کو ایک ایک کو تعلیم دو یا بتا دو تو یہ مشکل ہے، کیونکہ خود بھی تو نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کا اس لیے آسان ہے کہ اس میں ہمارے نفس موٹا ہوتا ہے، لوگ ہماری تعریف کریں گے، ہم نے اتنی سیوا کی وغیرہ وغیرہ، تو لوگ اس لالچ میں بھی کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں۔ لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں زکوٰۃ دو، بولے ہاں ٹھیک ہے، کیا کرو گے؟ ہم غریبوں کو کھلائیں گے۔ اب جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ لوگ میری بات کو غور سے سنیں۔ زکوٰۃ دینے کے لیے وکیل بنانے کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں فتویٰ رضویہ جلد نمبر 8 میں تحریر فرمایا کہ آپ جن کو زکوٰۃ کا وکیل بناتے ہوں وہ دیندار ہونا ضروری ہے، وہ حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا ہونا ضروری ہے، وہ دین اور کفر، اسلام اور کفر میں امتیازی کرنے والا ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ آپ کسی بھی ایسے فاسق اور مردود کو وکیل بنا دیں، اپنی زکوٰۃ کو برباد نہ کریں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نکال سے ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں یہ کہ نیت کے ساتھ آپ جب مال کی زکوٰۃ نکالیں گے اور جب تک اس کے حقدار تک آپ کی مال زکوٰۃ نہیں پہنچے گی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور آج کے دور میں تو پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں آج وہ خدمت خلق کے تعلق سے لوگوں کو اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ جو لوگ کبھی نماز نہیں پڑھتے، جن کو عورت کی عزتوں کا خیال نہیں، آج کے علاوہ کبھی ان کے منہ پر کبھی دیکھا نہیں گیا کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے ہوں، لیکن آج وہ کوئی کمیٹی بنا رہا ہے، کوئی کسی کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو زکوٰۃ دو، خدا کا خوف کرو۔ یہ کوئی سیوا کا منڈڑ نہیں ہے، بلکہ یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ ہاں یہ وقت آن پڑا کہ آج مسلمان غریب اور ضرورت مند ہو چکے ہیں، کئی لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کھانے پینے کی تکلیفیں ہو گئی ہیں، تو زکوٰۃ کا اپیوگ اور استعمال ہونا چاہیے، صحیح بھی ہے، ہونا چاہیے۔ اس رمضان میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے محلے، اپنے رشتہ دار، اپنے شہر میں دیکھو، کسی کو مت دو، ان کمیٹیوں کو، ان تنظیموں کو نہ دو، یہ تمہاری مال کی زکوٰۃ کو برباد کر رہے ہیں، اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کیا تمہاری زکوٰۃوں کو حقدار تک پہنچائیں گے جو مال حرام سے مسجدیں بناتے ہیں؟ کیا وہ لوگ تمہارے مال کی زکوٰۃ کو حقدار تک پہنچائیں گے کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ لے کر مدرسے کی زمین پر اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو نہ بچوں اور بچیوں کی عزت کا خیال کرتے ہیں، آج وہ اعلان کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں کہ ان کی مدد کرو؟ خدا کا خوف کرو۔ یہ کسے پٹی پڑھا رہے ہو؟ کسے سمجھا رہے ہو آپ؟ اس کے پیچھے تمہاری دنیا اور تمہاری نیت تمہارے بولنے اور عمل سے پتہ چلتی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ تو خدا را دینداروں کو اپنی زکوٰۃوں کا وکیل بنائیں اور اپنے ہاتھ سے ہی زکوٰۃ کا اہتمام کریں، زکوٰۃ لوگوں تک پہنچائے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، بچاؤ زکوٰۃ کو، ابھی سے مت نکالو۔ ابھی آدھا رمضان ہونا باقی ہے، 3 تاریخ کے بعد نہ جانے کیا حالات ہوں گے، رمضان عید آنا باقی ہے۔ اپنی زکوٰۃوں کو سنبھال کر خرچ کرو اور ایسے خرچ کرو کہ ضرورت مند تک پہنچ جائے۔ یہ عبادت ہے اللہ کے یہاں، حضور کے یہاں تم اللہ کے حضور جاؤ گے تو اس کے تعلق سے تمہیں جنت اور جہنم کے تعلق سے فیصلے ہوں گے۔ جو آج تم دھیان نہیں رکھتے ہو، یہ جنت اور جہنم کے فیصلے کروائے گی مال زکوٰۃ۔ مال زکوٰۃ کے تعلق سے بس دین کا ایک ہی کام رہ گیا کہ زکوٰۃ نکالو۔ نہ کوئی نماز کی کوئی ترکیب ہے، نہ نماز کے تعلق سے کوئی بات ہے، نہ قوم کی ہمدردی کے تعلق سے بات ہے، نہ نوجوان کو بتانے اور سمجھانے کے تعلق سے، نہ اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہیں، نہ بچوں کو سمجھاتے ہیں، نہ محلوں میں سمجھاتے ہیں کہ بھئی لاک ڈاؤن ہے، باہر نہ نکلو، باہر نہ نکلو۔ کیا باہر کے لوگ آ کر تمہیں سمجھائیں تب تم سمجھو گے؟ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی صحت سے مت کھیلو، اپنے گھر والوں کی صحتوں سے مت کھیلو، اپنے شہر کی صحتوں سے مت کھیلو اور انسانوں کی صحتوں سے مت کھیلو۔ مال زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم رکن اور عبادت ہے۔ مت دو خدا را ایسے لوگوں کے سامنے
جو تمہاری زکاتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ اگر انہیں اسی طرح خدمت خلق کرنے کا شوق ہے، ذوق ہے، تو سالوں سے جو ہر ماہ ڈبہ صدقہ نکالتے ہیں، بتاؤ اتنے سالوں میں کتنی رقم اکٹھا ہوئی اور کہاں خرچ نہیں ہوئی؟ اور اگر خرچ نہیں ہوئی تو اس سے موقع اور کون سا؟ آج نکالو تمہارے ڈبوں سے وہ صدقات جو تم نے موربی میں، گاؤں میں، شہر میں، گجرات میں، ہر جگہ اکٹھا کیا۔ نکالو ان ڈبوں کو، بتاؤ تم نے آج تک کتنے پیسے خرچ کیے، کتنے تمہارے پاس جمع ہوئے، نکالو باہر اور آج دو۔ آج صدقے کی تو ضرورت ہے لوگوں کو، ایسے غریب مسلمان جو صدقے لے سکتے ہیں، آج تو موقع ہے، دو ان کو، اگر تم اپنی نیت کے سچے ہو۔ اور کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا، غریبوں کی غریبی کا اور مجبور کی مجبوری کا خدا را مذاق نہ اڑاؤ، صرف اور صرف اس لیے کہ دنیا ہمیں یہ کہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو بانٹا، ہم نے اتنے لوگوں کی مدد کی۔ خدا کا خوف کرو، کوئی ایک عمل اللہ کے لیے کر دکھاؤ، اتنا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مختصر ہوگا لیکن اللہ کے لیے ہوگا تو تمہاری آخرت بھی سنورے گی، روزیوں میں برکت بھی ہوگی، اور سب سے پہلی تمہیں اپنی جان میں اس نیکی کی چاشنی محسوس ہوگی، اگر وہ اللہ کے لیے ہے، اگر وہ اللہ کے لیے۔ نماز پڑھو، توبہ کرو، درود شریف کی کثرت کرو۔ ہمیں نماز پڑھنی نہیں ہے، مسجدیں بند ہو گئی، لوگوں نے نمازیں کم کر دی۔ خدا کا خوف کرو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بیماری ہے جس میں نہ مرنے والے کے جسم کو دیا جاتا ہے، نہ اسے کفن دفن کا موقع دیا جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر تو جنازہ نماز بھی نہیں پڑھانے اجازت، دفن کے لیے وہ لاشا بھی نہیں دیتے۔ خدا کا خوف کرو، ڈرو، پھر پچھتانے سے، پھر دھاڑے مارنے سے کیا فائدہ؟ سب دین ہے مسلمان، وہ بہترین قوم ہے کہ جس نے دنیا کو امن اور سلامتی اور خدمت کا سلیقہ دیا، تو میری آپ سے گزارش ہے، میں مسائل کے تعلق سے کرتا ہوں، آج بھی کافی مسائل ہوئے تو کافی لوگوں نے مشورہ دیا کہ بابا آپ لکھتے ہیں تو کئی لوگ ایسے ہیں بیچارے پڑھ نہیں پاتے یا سمجھ نہیں پاتے، تو اس لیے مجھے یہ لائیو آنا پڑا۔ اگر ضرورت پیش آئی تو اگلے دنوں میں بھی رمضان کے تعلق سے، چاہے وہ روزوں کے تعلق سے ہو، مسائل ہوں، پھر وہ عبادات کے تعلق سے ہوں، وہ مسائل بھی انشاءاللہ بیان کیا جائیں گے۔ اللہ مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا پروردگار عالم پنجتن پاک کے تصدق سے، آسمانی کتابوں کے تصدق سے مولا ہم سب کو توبہ کی توفیق دے اور ہماری توبہ قبول فرمائے۔ اللہ کریم اس بیماری کو نیست و نابود کرے اور ہر جان کو اس بیماری سے محفوظ کرے، اور جو جان اس میں شکار ہوئی ہے اللہ کریم پروردگار عالم انہیں صحت اور شفا عطا فرمائے۔ یہ جو کچھ آج میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، وہ کتاب فتویٰ فیض الرسول سے، کتاب بحر شریعت سے، کتاب در مختار سے، اور کتاب فتویٰ رضویہ سے میں نے جو کچھ ہوا یہ بیان کیا۔ اللہ کریم پروردگار عالم ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ مولا ہر جگہ امن اور شانتی دے، بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں مولا امن اور شانتی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم مولا کریم ایمان کی استقامت اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سب کو شاداب رکھے، خوش رکھے، صحت مند رکھے، آباد رکھے، آمین بجائے کا سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند۔